بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہمارے ملک کے، میری ملت کے ایک انتہائی خوددار، بغیرت، رباہمیت عالم دین ہمارے یہاں تشریف لائے، ہمیں عزت افزائی بخشی۔ میں اس کے لیے ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے مجھے جامعہ مصر میں ایک اپنے علاج کے لیے جانا پڑا، اور ان 2 سالوں سے لے کے اب تک میں ابھی اسی مسلسل گرفت میں ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحت بھی دے، اور جو قبلہ خورشید صاحب نے ہمارے بارے میں جن امیدوں اور توقعات کا اظہار کیا ہے، اللہ ہمیں اس کے اوپر پورا اتارے۔ ہم ہر ایک کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہر آدمی جو بھی اس نے اس پاک نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ اس کی غلامی سے کبھی باہر نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کی ذات پہ بد کلامی کی جاتی رہے، اس کی ذات کے اوپر معاملات کیے جاتے رہے، اور وہ خاموشی سے سنتا بھی رہے، سمجھتا بھی رہے، اور اس کا جواب بھی نہ دے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ فرق ہو سکتا ہے کہ اب ختم نبوت کا جو یہ مسئلہ ہے، یہ کو کل پیدا ہوا ہے، فرانس کے سفیر سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے دور سے پیدا ہوا ہے، اور ہر حضور کی ہر غلام نے اس کی پیراداری کی ہے، اس نے اس کا ذمہ داری ادا کی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریق ہے، اپنا ایک انداز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کا باغی ہو جائے، وہ اللہ کے نبی کی اس سے پیغام کو بھول جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم پہلے بھی کرتے رہے اپنے سمجھ کے مطابق، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ خیر اپنی سمجھ کے مطابق ہم سے وہ پاک نبی اپنی خدمت لیتا رہے، تو ہمارے سے اور بڑی کیا اعزاز کی بات ہے۔ تو میں اس یاد دہانی پہ بھی آپ کو مشکور ہوں کہ آپ میں یاد کرواتے رہے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں پورے اپنے بغیر بیان کی وہ بیان کر گئے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں اللہ آپ کو ہماری بھی کمزور نحیف آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچائے۔ جس وقت کہ آپ تھے نا، ہم بھی ایک ڈیوٹی میں موجود تھے، ہم سے کہہ رہے تھے پیر صاحب یہ جو ہے نا اس میں فیض آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی کیا تکلیف کیا ہے۔ ایک بار ہمارے وزیر اعظم نے کہا، دوسری بار کہا، میں نے تیسری بار کہا آپ جو ان کی شکایتیں میں سناؤں تو آپ سنیں گے؟ وہ کہنے لگے ہاں سنوں گا۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں۔ یہ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا نا، اس وقت ان کے پاس ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے یہ ان قائد اعظم سے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے مطالبے سے باز آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے۔ یہ آج آئے ہیں، یہ پوچھے ہیں کہ جب پاکستان کے اکیلے ہم علم بردار تھے، اس وقت پاکستان میں ہماری تعداد 84% تھی، آج ہماری تعداد 64% ہے۔
وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ گم ہو جائے تو گہار لگی ہوتی ہے، مسنگ پرسن مسنگ پرسن مسنگ پرسن، کدھر گئے ہیں؟ تو ایک بندے کے لیے عدالتیں ہل جاتی ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے وہ 20% جو لوگ ہیں وہ کدھر گئے؟ یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو ان کو دے۔ یہ کہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ بھی حقوق کا تعین ہوتا ہے تو وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی صوبے کی جتنی آبادی ہے اتنے وسائل پر اس کا حق ہے۔ ہمارا بلوچستان کا صوبہ ہے، اس میں 6% آبادی ہے پاکستانیوں کی، ان کو 6% کے مطابق قومی بجٹ میں حصہ ملتا ہے۔ پاکستان میں پنجاب میں 64% آبادی ہے، پوری 64% حصہ ملتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں ہمارے 84% سے 64% ہو گئے، تو 64% ہمارا جو حصہ بنتا ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ہمیں دے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے قومی سرمایہ کے ادارے وہ ہیں 27 قومی ادارے، بینک اور یہ انشورنس ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ نوکری میں ہمارا حصہ جو ہے وہ یہ 64% ہے، تو ہمیں اپنی نوکریوں میں دکھائیں کہ کہاں ہے وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو اس تعداد میں تھے، وہ اب کدھر؟ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ زرعی قومی ترقیاتی بینک جو ہے اس کا شرعیہ بورڈ بنا، اس بورڈ میں ڈاکٹر شہتاز نور شہزاد وہ آئے تھے اس کے امتحان کے لیے، اور وہ جب انہوں نے اپنی عربی کا وہ تھیسس لکھا ہوتا تو اس میں ان کو ان کے جو ایگزامینر تھے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ 94% اس کے نمبر ہیں۔ تو جب میں نے جا کر دیکھا کہ 94% کدھر ہیں، تو وہ انہوں نے جو کمپیوٹر کے لوگ تھے نا ان کو زیادہ زیادہ نمبر دے کے ان کو اس میں بٹھا دیا۔ پورے 27 مالی معاملات کی جتنے ادارے تھے ان میں جو بنی ہوئی شریعہ بورڈ تھا ان میں سے ایک بھی اہل سنت کا نہیں تھا، صرف ایک انسان تھا، وہ عام وکیل تھا، اس کو انہوں نے ایسی رکھی۔ تو ہم بھی یہ کام کر رہے تھے، اگرچہ ہم اتنی جرت سے اور اتنی ہر آدمی، آپ دنیا پاکستان پوری کو دیکھ رہے، ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کے امیر المجاہدین ہو یا جس کے جو ہے مولانا عبد الصاد نیازی ہو، جس کے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ہر آدمی سے اللہ وہ کام لیتا ہے جس کی وہ اہل ہوتا ہے، اس کو وہ کھڑا کر کے کہتا ہے کیا تو اس کا پیارا تو، اس کا پیارا تو ہے، اس کی بات کا جواب تو ہے، اس کی جواب تو ہے۔ آج اس لیے ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے رشتوں سے، ایسے تعلقوں سے، ایسے معاملات سے جس میں یہ نظر آئے کہ ہم بغیرت ہو گئے ہیں، ہمیں غیرت نہیں گئی، ہمیں اللہ کے نبی کے دین کی عزت و آبرو کا پتہ نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، اپنے نبی کے سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی
डगर से दाएं बाएं नहीं होना, और ना हुए न होंगे इंशाअल्लाह अजीज। ये हमारी तरफ से आपको गारंटी है। हाँ, हम आपसे भी शिकवा इसलिए करते थे कि अब जाना सुन है ही नहीं, तो आप भी बातें करती। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब सब हमारी ज्ञान है, आप हमारे ज़हनों में आपके लिए एहतराम है, गैरत है। अल्लाह ताला आप सबको खैर से रखे। ये मेरी कैफियत है। मैं इसमें अब क्या लोगों से कह सकता हूँ कि मैं यूं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हाँ, जब आई हमारे पास भेजा उन्होंने कि आकर ये इतने मुल्क के इतने बड़े बड़े इदारे हैं, आकर हमें इस सवाल का जवाब दे। हमने किया, हम उसमें पीछे नहीं थे, हम साथ थे, खड़े थे, और उनको कह रहे थे कि आप इसका जवाब। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये हज़ूर जाल उम्मत का इदारा, ये हज़ूर अपना गाजी इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का इदारा, ये हज़ूर उमीर सारिकीन का इदारा, ये इंशाअल्लाह हमेशा अपने नबी की इज्जतों के साथ कायम रहेगा, और हम इसमें कभी गफलत नहीं करेंगे, कोताही नहीं।